بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند یہودی علماء تشریف لائے اور کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کیے گئے سوالوں کا صحیح جواب دے تو ہم ایمان لے آئیں گے، اس لیے کہ یہ جو ہمارے سوال ہیں ان کا جواب پیغمبر اور نبی کے علاوہ کوئی دوسرا بندہ نہیں دے سکتا۔ ہم سوال کریں گے، اگر آپ نے اس کا صحیح جواب دیا تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سوالات کرو۔ جب انہوں نے سوالات کیے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جوابات دیے، بالکل صحیح، تو ان علماء نے کہا کہ آپ کے پاس وحی کون لاتا ہے؟ رسول اللہ مبارک نے فرمایا کہ میرے پاس وحی یہ حضرت جبریل علیہ السلام لے کر آتے ہیں۔ یہود نے جب یہ سنا جبریل وحی لے کر کے آتے ہیں آپ کے پاس، کہنے لگے حضرت جبریل تو ہمارا دشمن ہے، جبریل ہمارا دشمن ہے، جبریل جب بھی آتا ہے وہ عذاب لے کر آتا ہے اور احکامات خداوندی لے کر کے آتا ہے، وہ جو ہمارے مزاج کے خلاف ہے، اور جب بھی حضرت آتے ہیں تو عذاب لے کر اترتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آتے ہیں، اگر جبریل وہی نہیں لے کر کے آتے تو پھر ہم آپ پر ایمان لے کر کے آ جاتے۔ اور وہ یہ کہتے تھے کہ جبریل سے تو ہماری نہیں بنتی، لیکن یہ جو میکائیل ہے نا، میکائیل، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت جبریل علیہ السلام وہی لے کر کے آتے ہیں۔ انبیاء اکرام پر وہی حضرت جبریل علیہ السلام کی ذمہ داری کی لانا، حضرت اسرافیل علیہ السلام کی ذمہ داری ہے سور پھونکنا۔ ایک دفعہ سور پھونکیں گے، ساری کی ساری انسانیت اور سارے لوگ ختم ہو جائیں گے، مر جائیں گے، اور جب یہ سب مر جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ حکم دیں گے حضرت
اسرافیل کو کہ ایک دفعہ اور سور پھونکے۔ حضرت جبریل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام دوبارہ سور پھونکیں گے تو سب کے سب زندہ ہو جائیں گے۔ سب کے سب کیا ہو جائیں گے بھائی؟ زندہ ہو جائیں گے اور اپنی قبروں سے نکل کر کے آ جائیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو وہاں آپ نے مختلف حالات دیکھے، مختلف چیزیں دیکھی۔ ایک جگہ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص کھڑا ہے اور وہ شخص ایسا کھڑا ہے کہ اس کا ایک پاؤں آگے ہے اور ایک پاؤں پیچھے ہے، اور اس کے ہاتھ میں ایک بانسری ہے اور بالکل منہ کے قریب لایا ہوا ہے اس کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے پوچھا کہ جبریل یہ کون ہے؟ دا سوک دے دا چی ولاړ کس دے لاس کی وسر شپیلی دا سوک دے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت یہ اسرافیل ہے، یہ سور پھونکنے کے لیے اللہ کے حکم کے انتظار میں کھڑے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دینا ہے اور انہوں نے سور پھونکنا ہے اور قیامت کا قائم ہو جانا ہے۔ اس لیے جب حضرت تشریف لائے شب معراج سے واپسی پر تو بہت زیادہ غمگین اور پریشان رہتے تھے۔ حضرات صحابہ اکرام کے پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے وہ کچھ دیکھا ہے، اگر تم دیکھ لو تو تمہاری نیندیں اڑ جائے اور تم ڈر اور خوف کی وجہ سے یہاں سے جنگلوں کو نکل جاؤ اور ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہو۔ اور کہا میں نے اسرافیل کو دیکھا ہے کہ وہ سور پھونکنے کے لیے بالکل اللہ کے حکم کے منتظر کھڑے ہیں کہ بس ابھی اللہ کا حکم ہوگا اور ابھی سور پھونکیں گے اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو حضرت اسرافیل علیہ السلام کی ذمہ داری ہے سور پھونکنا۔ یہ 4 فرشتے ہیں، ان کی الگ الگ ذمہ داریاں ہیں۔ اس کے علاوہ 8 فرشتے ایسے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے۔ کتنے فرشتے؟ 8 فرشتے ہیں، ان کو کہتے ہیں حاملین عرش۔ حامل کہتے ہیں اٹھانے والے کو۔ ان فرشتوں نے عرش الہی کو اٹھایا ہے، عرش باری تعالیٰ کو اٹھایا ہوا ہے۔ یہ حاملین عرش فرشتے ہیں، ان کی تعداد ہے 8، 4 یہ ہو گئے۔ لیکن حدیث میں یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں 7 آسمان، اس میں ایک ذرہ برابر بھی جگہ، ایک انگلی کے برابر بھی جگہ خالی نہیں چھوڑیے۔
سارے کے سارے آسمان فرشتوں سے بھر دیے اللہ تعالیٰ نے، اور وہ سارے کے سارے فرشتے ہر وقت، ہر آن، ہر لمحہ اور ہر ساعت کچھ ان میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، کچھ اللہ تعالیٰ کی تحمید بیان کرتے ہیں، کچھ اللہ تعالیٰ کی تقدیس بیان کرتے ہیں، کچھ اللہ کی بزرگی اور بڑائی بیان کرتے ہیں، کچھ ان میں رکوع میں ہے اور کچھ سجدے کی حالت میں ہے، اور قیامت تک رکوع والے رکوع میں رہیں گے اور سجدے والے سجدے میں رہیں گے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے بل عباد مکرمون، یہ تو بہت بہترین لوگ ہیں فرشتے، جیسے ان کو کہا جاتا ہے یہ ویسے کرتے ہیں، اور جیسے ان کو حکم دیا جاتا ہے یہ ویسے بجاوری میں لگ جاتے ہیں حکم۔ تو یہ 4 مشہور فرشتے ہیں مولوی صاحب۔ ایک کا نام ہے حضرت جبریل۔ حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ روح الامین اور روح القدس یہ حضرت جبریل علیہ السلام کو کہا ہے۔ نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین، یہ آپ پڑھیں گے۔ اس کو روح الامین کے ذریعے سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کیا ہے ہم نے، اللہ فرماتا ہے۔ اور یہ جو مشہور ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام پر لوگوں نے اعتراضات کیے اور کہا کہ یہ بھولنے والے ہیں، اس اعتراض کو سورہ تکویر میں اللہ تعالیٰ نے رفع دفع کر دیا، اذا الشمس کورت، اور کہا کہ ایسا نہیں ہے۔ مطاع ثم امین ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین وما صاحبکم بمجنون ولقد رآہ بالافق المبین وما هو علی الغیب بضنین وما هو بقول شیطان الرجیم۔ ان سے پہلی آیت ہے ایک، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو رفع دفع کی۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے مقرر ہوئے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لانے کے لیے۔ کچھ حضرات کا یہ کہنا کہ حضرت جبریل علیہ السلام بھول گئے اور ان کو کہا تھا کہ وہی حضرت علی رضی اللہ عنہ پر کرنی ہے، لیکن وہ بھول گئے اور بھول کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی۔ یہ بھی غلط سلط نظریہ اور عقیدہ ہے۔ نہ تو حضرت جبریل علیہ السلام بھولے ہیں اور نہ حضرت جبریل علیہ السلام کو یہ کہا گیا ہے کہ رسول اللہ مبارک کے علاوہ کسی اور شخص پر وحی کر دیں۔ اس لیے یہ دونوں باتیں سراسر غلط، بے بنیاد اور جھوٹ پر مبنی ہے۔ 4 مشہور فرشتوں میں ایک تو حضرت جبریل علیہ السلام تھے، اور یہود کہتے تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام ہمارے دشمن ہیں، اس لیے کہ یہ وحی لے کر آتا ہے اور عذاب لے کر اترتے ہیں، دیگر اقوام پر عذاب لے کر اترے حضرت جبریل علیہ السلام۔
لہذا جبریل علیہ السلام ہمارے دشمن ہیں، اور ایک اسرافیل علیہ السلام ہے سور پھونکنے والے، اور ایک اسرائیل علیہ السلام ہے چې مونږ او تاسو ټولې پیژنو چې کس رانیوي څنګه چې پولیس څوک نیوي که نه نو پولیس نه خو سړی وتښتي، تانې نه سړی بیرته راشي، لیکن حضرت اسرائیل علیہ السلام کی پکڑ اور گرفت اتنی مشکل ہے کہ پھر واپسی نہیں ہو سکتی، بس چسو کے کم سے وہ نہیں ہو۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ زندگی ایسی قیمتی گاڑی ہے کہ جس میں واپسی کا کوئی بھی گیر ویر نہیں ہے کہ آپ واپس ہو جائیں گے، بس ریورس کر کے گاڑی کو واپس، بھائی آگے رستہ بند ہے تو آپ واپس ہو گئے اور دوسرے رستے سے گاڑی گھما لی، نہیں، جہاں پکڑ ہو گئی تو بس ہو گئی۔ اگر زندگی کے گاڑی میں ریورس ہوتا یعنی لوگ واپس بھی ہو سکتے تھے، پکڑے گئے اور پھر واپس، تو دیکھو آج مسجدیں جو ہے وہ بری ہوئی نظر آتی اور قبرستان ویران نظر آتے ہیں، اس لیے کہ قبرستان کے لوگ مسجدوں میں واپس آ جاتے ہیں، گھروں کو نہیں جاتے بلکہ کہاں جاتے؟ مسجدوں کو جاتے۔ لیکن زندگی کی گاڑی میں ریورس گیئر نہیں لگایا، بس یہ چلتی چلی جا رہی ہے، چلتی چلی جا رہی ہے، یہ گاڑی چلتی چلی جا رہی ہے، اور ایک دن ایسے آ جائے گا کہ یہ پکڑی جائے گی یہ گاڑی، اور اس کی ایسی پکڑ ہوگی کہ پھر یہ چھوٹ نہیں سکے گی اور نہ یہ واپس ہو سکے گی۔ ابھی تو ہم کتنے مزے سے جاتے ہیں، تو ایک حضرت جبریل علیہ السلام، ایک حضرت اسرافیل علیہ السلام، اور ایک حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ کہتے ہیں حضرت اسرائیل علیہ السلام جب کسی کی روح قبض کرتے ہیں تو وہ مینڈے کی شکل میں آتے ہیں، دمبے کی شکل میں، گڈھ پشتو میں اس کو کہتے ہیں گڈھ۔ استاد گرامی قدر حضرت اقدس مفتی محمد ظفر خان صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے میں نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو خواب میں دیکھا ہے، اور وہ مینڈے کی شکل میں تشریف لاتے ہیں جب روح قبض کرتے ہیں۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی سخت بیمار ہو، اگر کوئی بہت زیادہ بیمار ہے اور دوائی اس پر اثر نہیں کر رہی ہے اور علاج کارآمد اور مفید ثابت نہیں ہو رہا ہے، تو وہ مینڈے لا کر ذبح کر دے۔ کہتے مینڈے لا کر ذبح کرنے سے وہ افاقہ محسوس کرے گا، بیماری میں کمی واقع ہو جائے گی، اور دوائی کارآمد اور مفید ثابت ہو جائے گی۔ کہتے ہیں کہ حسب توفیق اور حسب استطاعت بہترین اور خوبصورت مینڈے اعلیٰ اور عمدہ قسم کے، وہ جب آپ صدقہ کریں گے تو انشاءاللہ پھر کچھ بھی نہیں ہوگا، بغیر علاج کے اور بغیر دوا کے اللہ تعالیٰ بیماری سے صحت دے دے گا۔ لیکن اب لوگوں کا نظریہ تبدیل ہو چکا ہے، اب وہ صدقات سے زیادہ ڈاکٹر کی گولیوں پر اور ڈاکٹر کے انجیکشن پر یقین رکھتے ہیں، اور مولوی صاحب کے پاس سب سے آخر میں آتے ہیں، جہاں سب سے پہلے کام بننا چاہیے۔ سب سے پہلا کام تو مدرسے اور مسجد سے بنے گا، اور تلاوت اور ذکر ورد اور وظیفے سے بنے گا۔
لیکن جب یہ ورد، وظیفہ، ذکر، اذکار، تلاوت، توبہ اور استغفار، صلاۃ حاجت، صدقہ، خیرات اور دوسرے کے حقوق کو پامال کرے گا تو پھر مسائل کڑے ہوں گے۔ اگر یہ چیزیں پہلے اختیار کر لے جو یہ بعد میں اختیار کر رہا ہے تو اس کو بہت سارے فوائد ملے، علماء کہتے ہیں، لیکن یہ وہ چیز جو اس کو پہلے اختیار کرنی چاہیے اس کو سب سے آخر میں اختیار کر رہا ہے۔ اس لیے جب ڈاکٹر صاحب جواب دے دیتا ہے تو پھر کہتے ہیں مولی صاحب دواؤں کا ہے، قاری صاحب دواؤں کا، مولی صاحب دواؤں کا، حافظ صاحب دواؤں کا، امام صاحب دواؤں کا، اور تعویذ واویز والے کو تو کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب تعویذ کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ بھائی جتنی فیس ڈاکٹر کو دو گے وہ مجھے لا کر دے دو، ایسے مزاحن کہتے تھے وہ بات کہ آپ لاکھوں روپے ڈاکٹرز کو لے کر دے دیتے ہیں، اور یہاں پر میری والدہ کے لیے آتے 10 ರೂಪಾಯಿ ರಾವಳಿ ಸೊ 10 ರೂಪಾಯಿ او 10 او 150 او 50 ರೂಪಾಯಿ دا دم دے او که سڑے ٹک نشو، بیمار ٹھیک نہیں ہوا اور مریض ٹھیک نہیں ہوا نو بیا بھائی شون روان نیولے خوا خله بھائی پڑسولی او پتندی بھائی 12 بجاوی بس یارا تعویزی کڑے 1000 روپے اغسطی دی، مولی سے پیسے اغسطی دی، حالانکہ ڈاکٹر صاحب چی پیسے اخلی تنر سے کنا ڈاکٹر صاحب نہ ہم پیسے والا واپس ڈاکٹر لے 4 لاکھ روپے ور کڑی دزڑا آپریشن ہی کڑے 4 لاکھ روپے ڈاکٹر اغسطی دزڑا آپریشن ہی کڑے 10 روپے ڈاکٹر صاحب لور کڑ لی او دا اسپتال نه چې مریض بهر راوته دی بیا غسې دی فایده ورته نه میلاو شوي د اپریشن نه څوک اغستی شي ډاکټر نه پیسې واپس او مولي صاحب ته وایي خوله روانه نیولي بیا۔ اس لیے حضرت اقدس فرماتے تھے کہ جب آپ کسی بیمار کو دم کرائے، حضرت صاحب فرماتے تھے کہ پہلے تو دم نہ کرے کسی کو، اور کہتے تھے جب آپ خود کامل و اکمل ہو جائے تو پھر دم کرے، جب تک آپ مکمل نہ ہو تو کسی کو دم نہ کرے، ایسا نہ ہو آپ کے اعضاء غائب ہو جائے۔ جب آپ کامل و اکمل ہو جائے تو پھر آپ دم کرے، اور آپ کا جی جس کو چاہے اس کو دم کرے، جو آپ کو پسند نہ ہو اس کو دم نہ کیا کرے، بس آپ کہیں کہ بس میرے پاس ٹائم نہیں ہے جائیے یہاں سے۔ آپ کے جی میں آئے کہ مجھے اس شخص کو دم کرنا ہے تو بس اسی کو دم کرے آپ۔ اور بعض لوگوں کے دم بھی بڑے عجیب اور غریب ہے، اور خدا ہے یہ میرے سر میں درد، آدھے سر میں درد رہتا ہے کبھی کبھی، اور بہت عجیب اور غریب۔ تو یہاں ایک تقریب میں گیا اور وہاں پر میرے سر میں درد بہت زیادہ ہو گیا، اور ایک شخص بیٹھا ہوا تھا ایسے، میں نے ٹوپی ایسے رکھی تھی تاکہ آرام ملے، اور ایک شخص نے جب دیکھا کہ تکلیف محسوس کر رہا ہے تو مجھے کہا کہ خیریت ہے؟ میں نے کہا کہ یار بس میرے تو آدھی سر میں درد ہے اور گولی بھی کھائی ہے میں نے لیکن آرام نہیں آیا۔ حضرت الشیخ فرماتے تھے کہ میرے داڑھ میں درد ہو گیا، یہ داڑھ نہیں پورا، اس میں درد ہو گیا اور یہ سوٹ گیا بالکل،
اور میں کچھ کہہ نہیں سکتا تھا اور نہ نیند آتی تھی. تو ہمارے یہاں ایک بزرگ تھے، دم کرتے تھے، تو اس کے پاس لے کر چلی گئی میرا بھائی اور میری والدہ. اور کوٹی ناسو برا ڈڈا لگول ہوئی اور زما مور ورته رہی دا وړوکی وګوره څو ورځونه یې څه خوړلي هم نه دي او دا جامه یې راپړسېدلې او تړلی دا دم کا. اس نے مجھے بلایا اور کچھ پڑھتے گئے اور دم کرتے گئے اور ساتھ ساتھ اس درد کو مخاطب کر کے کہتے تھے جی ظالمی الگ دے خراب کو پدر آگلے تو دا غریب چو میں تکلیف کی دے اور چو میں پریشانی کی دے. کہا 2-3 دفعہ دم کیا ایسے اور پھر کہا جاؤ. جیسے اس نے کہا جاؤ کا درد ایسا غائب ہوا جیسے کبھی آیا ہی نہیں اور پھر دوبارہ ابھی تک نہیں آیا. کہتے ہیں کہ بعض منہ زمین پر ہوتے ہیں لیکن ان کی بات عرش پر مانی جاتی ہے. ایک حدیث میں بھی فرمایا بہت سارے پراگندہ بالوں والے، میلے کچیلے کپڑوں والے لوگ ان کو کچھ بھی نہیں سمجھتے. لو اقسم علی اللہ لابر، اگر وہ کسی بات پر قسم کھائے کہ یہ بات ایسی نہیں ایسی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے قسم کی لاج رکھ کر وہ بات ویسے ہی کر دیتا ہے جیسے وہ شخص کہہ رہا ہے. اور ساتھی نے مجھے کہا کہ آپ کھانا کھائیں گے میرے ساتھ؟ میں نے کہا کہ نہیں، میں کھانا نہیں کھاتا ہوں، کھانے کو تو دیکھ کر مجھے الٹی آتی ہے، میرے سر میں درد ہے. اور اس شخص نے کہا کہ بس یہ پگڑی اوپر کر لو. میں نے پگڑی اوپر کی اور اس نے کچھ پڑھا اور پڑھ کر اس نے ایسے کر دیا اور کہا کہ درد ختم ہوا کہ نہیں؟ میں نے کہا نہیں. اور دوبارہ اس نے پھر کیا ایسے اور پھر پوچھا درد ختم ہوا کہ نہیں؟ میں نے کہا آدھا غائب ہو گیا. اور تیسری بار جب کیا اور پھونکا اور پوچھا کہ درد ختم ہوا کہ نہیں تو ایسا ہو گیا تھا جیسے کبھی بھی درد آیا ہی نہیں ہو اور میں جھوٹ بول رہا ہوں اس سے پہ. اور پہلے کھانے کو دیکھ کر الٹی آتی تھی اور پھر قاری صاحب کو میں نے کہا کہ جتنا بھی کھانا ہے لے کر گیا. بیار اٹھائی دادا سے منگ کی ناس تجھے. تو دم کے اندر بہت زیادہ اثر ہے. لیکن حضرت فرماتے تھے کہ ایک دم پر جب آپ دم کریں کسی کو تو اس کو چاہیے کہ وہ آپ کو ایک مسجد کے بنانے کی قیمت بطور ہدیہ پیش کرے. یعنی ہماری مسجد جو خالد بن ولید مسجد ہے اس پر تقریباً 80 لاکھ روپے لگے ہیں. کتنے لاکھ؟ 80 لاکھ روپے لگے ہیں. اور آج کل تو 1 کروڑ سے اوپر پیسے لگتے ہیں متوسط مسجد بنانے پر بھی. تو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو اتنے پیسے دے دے جس سے پوری ایک مسجد بن سکتی ہو. فرمایا کہ جب وہ اتنے پیسے دے گا تو پھر بیماری اس کے 7 نسلوں تک نہیں آئے گی، ایسے ختم ہوگی جیسے کبھی آئی نہیں تھی اور کبھی یہ بیماری اس کے نسل میں بھی نہیں آئی. لیکن آج کل لوگ نہیں کرتے. تو کہتے تھے حضرت جبریل علیہ السلام ہمارے دشمن ہیں اور اسرائیل کا میں نے بتا دیا، میں اور آپ سب اس کو جانتے ہیں، اس سے واسطہ پڑے گا ایک نہ ایک دن. اور حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکتے ہیں اور کہتے تھے میکائیل زمنگ دوست ہے. میکائیل جبرائیل علیہ السلام زمنگ دشمن دے او میکائیل علیہ السلام زمنگا دوست دے او ملگرے دے زمنگ.
او پیغمبر علیہ السلام ته وی او یاره نو چې پتاسو باندې کا حضرت میکائیل علیہ السلام چره وਹੀ راوړې کنه تاسو باندې کله جبرائیل علیہ السلام پځې در باندې چرته میکائیل علیہ السلام وਹੀ راوړې کنه نو بیا خو به موږ ستا ملګری وو، بیا در باندې موږ ایمان راوړو. خو حضرت جبرائیل علیہ السلام ستاسو باندې وਹੀ راوړي هغه زموږ دشمن دی، او حضرت میکائیل علیہ السلام ډیر ښه کس دی. حضرت جبرائیل علیہ السلام عذاب راوړي او حضرت میکائیل علیہ السلام بارش لے کر کے آتے ہیں، رحمتیں لے کر کے اترتے ہیں. حضرت میکائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام ہمارے دوست ہیں. حضرت اگر آپ پر میکائیل علیہ السلام وحی لے کر کے آتے تو ہم آپ کو مان لیتے، ایمان لے آتے، لیکن آپ پر حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر کے آتے اور حضرت جبرائیل سے ہماری نہیں بنتی ہے، اس لیے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام عذاب لے کر کے اترتے ہیں. لہٰذا ہم آپ سے معذرت کرتے ہیں، سوال ہم نے کر لیے، جواب بھی آپ نے دے دیے، اس کے صحیح جواب آپ نے دے دیے، لیکن وہی آپ پر ہمارا دشمن لے کر کے آتا ہے. لہٰذا جب ہمارا دشمن آپ پر وہی لے کر کے آتا ہے تو ہمارا اور آپ کا، ہماری اور آپ کی بات نہیں بن رہی ہے. دیکھیے یہی اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہہ رہا ہے، اس کے رد میں قل، آپ فرما دیجئے، من کان عدوا لجبریل، کہ جو جبریل علیہ السلام کا دشمن ہو، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا کلام اتارا گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر. وہ کلام اتارا گئے مصدقاً، جو تصدیق کرنے والی ہے، لما بین یدیہ، ان کے پاس جو کتاب ہے اس کتاب توریت کی بھی تصدیق کرتی ہے. وہدن، اور ہدایت بھی ہے قرآن میں، ایسا قرآن اتارا، وبشریٰ للمؤمنین، اور ایمان والوں کے لیے اس میں خوشخبری ہے. کہا میکائیل ہمارا دوست ہے. تو آگے دیکھیے، من کان عدو، کلیہ بتا دیا، قاعدہ کلیہ بتا دیا، بالکل مکمل، ایک کے ماننے سے کام نہیں بنے گا. من کان عدوا للہ وملائکتہ، جو اللہ کا دشمن ہو، فرشتوں کا دشمن ہو، ورسلہ، اور رسولوں کا دشمن ہو، وجبریل، حضرت جبریل کا دشمن ہو، ومیکالا، حضرت میکائیل کا بھی دشمن ہو، فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ، پس اللہ دشمن ہے ایسے کافروں کا. جو میکائیل اور جبریل کا دشمن ہے تو اللہ پھر ان لوگوں کا دشمن ہے. یہ نہیں کہ میکائیل ہمارا دوست ہے اور جبریل ہمارا دشمن ہے تو کام چل جائے گا. نہیں، سب کو ماننا پڑے گا، اور ایک کے بھی نہ ماننے سے آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے اور کافر ہو جائیں گے اور اللہ کی دشمنی مول لیں گے. وبہذا القدر نکتفی اليوم، والحمد للہ اولہ وآخرہ. الحمد للہ رب العالمین. نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ. اللہم انا نسألک الصحة والعفو والأمان وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم إنا نسألك الصحة والعفو والعافية في الدنيا والآخرة. وصلى الله تعالى